الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو سے قبل میں تمام مسلمان بہن بھائیوں کو قلب سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ہم گناہ گاروں سیاہ اور خطا کاروں کی زندگیوں میں تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک اپنی تمام تر سایہ گستریوں، کرم فرمائیوں، جلوہ گریوں اور الطاف و مہربانیوں کے ساتھ تشریف لا رہا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے فضائل رمضان، یعنی جو مہمان ہمارے ہاں تشریف فرما ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، کیونکہ جب تک کسی کے فضائل کا علم نہ ہو آدمی اس کی قدر کم حقہ کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم پہلے اس ماہ مبارک کے فضائل اور کمالات کو جانیں اور اس کی کم حقہ قدر کریں تاکہ یہ ماہ مقدس ہمارے لیے نوید مغفرت کا سامان بن جائے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ کی توفیق اور اس کے حبیب کی رحمت کا صدقہ اس کے چند فضائل پیش خدمتیں اور بیان میرا ہوگا، جبکہ فرمان خدا مصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ میں صرف سنانے والی ہوں، باقی سب کچھ اللہ و رسول جل جلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لہٰذا پورے ذوق اور محبت کے ساتھ میرا بیان سنیے۔ شہر رمضان، میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ 12 مہینوں میں صرف ایک یہی مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ 9واں مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ جس کا نام بے معنی، بے مقصد اور نامناسب ہو۔ ہر ماہ کے نام میں معنی اور مفہوم ہے کہ فراوانی اور مطالب و مقاصد کی کثرت ہے۔ رمضان اللہ کا نام، آئے ذرا ماہ رمضان کے معنی اور لغوی اعتبار سے عظمت اور رفعت ملاحظہ کرتی ہوں۔ لفظ رمضان کے متعلق علماء مفسرین کا پہلا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس طرح رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، ترجمہ یعنی اے مسلمانوں یوں نہ کہا کرو کہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، بلکہ ایسے کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کا پہلا مہینہ چلا گیا، کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ترجمہ اے لوگوں، صرف رمضان نہ کہا کرو بلکہ ماہ رمضان کہا کرو، کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اس بات کی تائید قرآن کے انداز سے بھی ہو رہی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا، وہ ماہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ! اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب یہی ہے کہ رمضان کہنے کے بجائے ماہ رمضان یا رمضان کا مہینہ کہا جائے۔ یہ خدا کی سنت ہے، اور چونکہ مذکورہ بالا حدیث میں اللہ تعالیٰ کا نام بتایا گیا ہے لہٰذا جتنا ادب کریں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ شہر رمضان کا معنی ہے اللہ کا مہینہ۔ رمضان اللہ کا مہینہ کیوں ہے؟ اسے اللہ کا مہینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں خاص اوقات اور خاص تاریخوں میں، بلکہ ان تاریخوں میں بھی مخصوص لمحات میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ مثلاً دن رات میں 5 نمازیں مخصوص اوقات میں ادا کی جاتی ہیں۔ ذوالحجہ کی خاص تاریخوں میں حج ہوتا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ مگر اس مہینے میں دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، دوپہر ہو یا تہجد، ہر آن ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! روزہ تراویح، تلاوت قرآن، تہجد، فرائض، نوافل، تسبیحات اور تہلیات، یہ سب اللہ ہی کے کام ہیں۔ بلکہ روزے کی حالت میں اگر نوکری، مزدوری اور تجارت وغیرہ کی جائے تو بھی انسان اجر و ثواب کا حقدار بن جاتا ہے اور وہ بھی عبادت قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ! بلکہ اللہ کی رحمت کے مزیدار نظارے دیکھیے۔ اس ماہ میں روزہ رکھنا عبادت، رکھوانا عبادت، روزہ کھولنا عبادت، کھلوانا عبادت، تراویح پڑھنا عبادت، پڑھانا عبادت، روزے کی حالت میں سونا عبادت، افطاری کے بعد تراویح کا انتظار کرنا عبادت۔ سبحان اللہ!
گویا ماہ رمضان کی ہر آن میں خدا کی شان دکھائی دیتی ہے، اس لیے اسے خدا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، لفظ رمضان کا معنی کیا ہے؟ اس کے متعلق اہل لغت کا قول یہ ہے کہ یعنی خلیل نحوی کا قول ہے کہ رمضان کا لفظ رمضہ سے لیا گیا، اور رمضہ اس بارش کو کہتے ہیں جو موسم خریف خزاں میں آ کر زمین کو دھو ڈالتی ہے۔ تو اس ماہ کو رمضان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ بدنوں کو گناہوں سے اچھی طرح دھو ڈالتا ہے اور دلوں کی گرد و غبار کو پوری طرح صاف کر دیتا ہے۔ جب دل کی گرد و غبار دھل جاتی ہے اور انور خداوندی کی برسات ہوتی ہے تو اعمال کی کھیتی ہری بھری ہو کر لہلانے لگتی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ساون میں روزانہ بارشیں چاہیں اور بھادوں میں چار، جبکہ اسہاڑ ہاڑ میں صرف ایک بارش کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کھیتیاں پک جاتی ہیں، تو یوں سمجھیں کہ سال کے 11 مہینوں میں مسلسل نیکیاں ہوتی رہتی ہیں، اطاعت و فرما برداری کا تسلسل رہتا ہے، عبادت و ریاضت کا ایک مربوط سلسلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ماہ رمضان جلوہ گر ہو جاتا ہے، اور جب مسلمان اس مہینے میں کمر اطاعت باندھ لیتا ہے، نیکیوں میں مشغول اور فرما برداریوں میں مصروف ہو جاتا ہے، ہر آن نیکی و کار خیر بجا لاتا ہے، تو رمضان کی ان نیکیوں کی وجہ سے 12 ماہ کی نیکیاں پک جاتی ہیں، ان میں بہار آ جاتی ہے، وہ سرسبز و شاداب ہو کر لہلا اٹھتی ہیں، اور انہیں دیکھ کر ان کا خالق و مالک خوش ہو جاتا ہے، اور عمل کرنے والوں کو نوید جنت سنا دیتا ہے۔ گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے یہ۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ذہن حاضر رکھیں، رمضان کا ایک دوسرا معنی عرض کرنا چاہتی ہوں، ذرا ذوق کا طلبگار ہوں تو سنیے میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں۔ اہل لغت کا کہنا ہے کہ رمضان کا لفظ رمز سے بنا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں یعنی رمضان رمز سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا معنی ہے سورج کی گرمی کا شدت سے پڑنا۔ اس کے علاوہ رمز متعلقہ جلنے، گرم ہونے، سخت دھوپ اور گرمی کی شدت و حدت کو بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین اور پتھر وغیرہ شدید گرم ہو جاتے ہیں اور چلنے والوں کے پاؤں جلتے ہیں۔ اب اگر رمضان کا معنی جلنا اور سخت گرمی کا کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح بھٹی کی حدت اور گرمی سے لوہے کی میل کچیل صاف ہو جاتی ہے، اسی طرح چونکہ مسلمان اس ماہ میں بھوک اور پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، اور اس کے روزوں کی حدت اور گرمی جو سینے میں پیدا ہوتی ہے وہ ایمان والوں کے گناہوں کو جلا ڈالتی ہے، انہیں گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، ان کی خطائیں دھل جاتی ہیں، لغزشیں معاف ہو جاتی ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں، نصیب اونچے ہو جاتے ہیں، اور بندہ گناہگار رب کا قرب پا لیتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یہ معنی صرف اہل لغت نے ہی بیان نہیں کیا بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی اس معنی کی تائید و تصدیق کرتی ہے۔ چنانچہ چند احادیث طیبہ سماعت فرماتی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کو صرف اسی لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، یعنی اس کی برکت سے روزے دار کے گناہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں اور مسلمان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس روایت میں یہ جملے بھی ہیں کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے دن ہے، دوسرا عشرہ یعنی دوسرے 10 دن مغفرت و بخشش کے دن ہے، اور تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن دوزخ سے آزادی کے دن ہے۔ یعنی اس ماہ مبارک کی وجہ سے مسلمان کو رحمت ملتی ہے، مغفرت و بخشش حاصل ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے جنت کی بشارت مل جاتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یہاں تک تو لفظ رمضان کے معنی کے اعتبار گزارشات پیش کی گئی ہیں، چونکہ ماہ رمضان المبارک کے اور بھی کئی نام ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی بیان کر دی جاؤں۔ صبر کا مہینہ۔
میرے پیارے مسلمانوں، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے ناموں میں ایک نام ہے، یعنی صبر کا مہینہ، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو صبر کا مہینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا صبر ہے، جیسا ایک اور روایت میں ہے، یعنی روزے رکھنے والا صابر ہے۔ کیونکہ روزے دار کو روزے کی حالت میں بھوک ستاتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، کوئی جھگڑنا چاہتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، کوئی فحش بات کہتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، نفس کی خواہشات ہوتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، شیطانی وسوسے آتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے۔ روزے دار کو سبق ہی یہ دیا گیا ہے کہ یعنی جب کوئی مسلمان روزے کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ فحش گوئی اور نامناسب حرکات و ارتکاب نہ کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے جھگڑنا چاہے تو وہ صبر کرے، اور اس کی گالی کا جواب گالی سے نہ دے، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہ دے، بلکہ خود کو ان کاموں سے روک لے اور صرف یہ کہے کہ بھائی تو گالی دے نہ دے تیری مرضی، جھگڑا کر نہ کر تیری مرضی، میں نہ گالی دوں گا اور نہ تجھ سے جھگڑا کروں گا، کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ روزہ صبر، درگزر اور برداشت کرنے کا درس دیتا ہے، اس لیے میں بے صبری پر اترا کر تیرا مقابلہ ہرگز نہیں کروں گا اور صابروں کی فہرست سے اپنا نام خارج نہیں کروں گا، لہٰذا میرے لیے صبر ہی کافی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، صبر کا یہ انداز اور برداشت کرنے کی ایسی قوت انسان کو روزے کی برکت سے نصیب ہوتی ہے، اور چونکہ فرض روزہ ماہ رمضان المبارک میں ہی رکھا جاتا ہے اور پورا مہینہ اس صبر کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ہی پڑ گیا، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مہینہ۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، حدیث پاک میں رمضان المبارک کو غمخواری کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ غمخواری کا مہینہ ہے غمسگاری کا، غم گساری، ہمدردی، کسی کے دکھ میں شریک ہونا، مصیبت یا دکھ میں کسی کا ساتھ دینا اور کسی کے غم کو محسوس کرنا۔ مشکوٰۃ شریف کے پہلے شارح صاحب مشکوٰۃ کے استاذ جلیل حضرت امام طیبی بیان کرتے ہیں، یعنی رمضان المبارک کو غمخواری کا مہینہ کہہ کر مسلمان کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ وہ اس مبارک پر سعادت مائے میں انسانیت کے تمام افراد اور بالخصوص فقراء و مساکین اور ہمسایوں پر جود و احسان اور سخاوت کریں، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عنایتوں اور نوازشوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جو ہی انسان اپنے خالق و مالک اور پروردگار کی رضا خشنودی کے لیے اپنی سخاوت اور دولت کے دروازے کھولے گا، اسی وقت اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے در کھول کر اپنی رحمت و عنایت سے نواز دے گا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفضل و احسان۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ماہ رمضان المبارک میں صرف اہم امتیوں کو ہی تفضل و احسان، جود و سخاوت اور غمخواری و ہمدردی کی ترغیب نہیں دی گئی، بلکہ میرے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ ہر وقت جود و سخا اور لطف و کرم فرماتے ہیں اور کسی سائل کو بے مراد اور خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے، لیکن ماہ رمضان میں تو آپ کی سخاوت، لطف، کرم و فضل، احسان اور بندہ نوازی کا سمندر ٹھاٹے مارتا، اور آپ بے نواؤں، ناداروں، بے مرادوں، سائلوں اور منگوں اور حاجت مندوں کو بلا بلا کے نوازتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و احسان کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر مانگنے والوں کو عطا کر دیتے۔ دوسری روایت بھی بیان کرتی ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترجمہ یعنی رمضان کی پرنور گھڑیوں میں جب فرشتوں کے استاد جبریل علیہ السلام آمین نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت تیز آندھی سے بھی زیادہ جو کرموں اور لطف و سخاوت فرماتے اور خیر تقسیم کرتے۔ محترم حضرات، اس حدیث پاک میں ایک لفظ الخیر استعمال ہو رہا ہے جس کی تشریح کرتے ہوئے کرمانی شرح بخاری
بخاری کے حوالے سے حاشیے میں کچھ کھینچتے ہیں، یعنی اس روایت میں جو لفظ خیردار ہوا ہے وہ اپنی تمام اقسام و نواح کو شامل ہے، لوگوں کی حاجات، ضروریات اور احتیاجات کے تمام اقسام کے لیے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک حاجت مند پر علیحدہ علیحدہ یوں مہربانی اور کرم فرماتے کہ اس کی ضرورت و حاجت پوری ہو جاتی، اور وہ بارگاہ رسالت سے دامن مراد پر کر کے لوٹتا، پھر اسے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ سبحان اللہ! کسی نے کیا خوب کہا ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھا، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ! میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ثابت ہوا کہ اس ماہ رمضان میں خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی طرف سے فضل و احسان اور نوازش و عنایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہٰذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے میں ہمدردی، غمخواری، غریب نوازی، مسکین پروری، غمسگاری، خیرخواہی کے جذبے سے سرشار ہو کر رحمت خداوندی اور قرب نبوی کا حقدار بن جائیں۔ وسعت رزق کا مہینہ، میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، حدیث نبوی میں رمضان المبارک کو وسعت رزق کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، یعنی رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کی جلوہ گری سے مسلمان کے اجر و ثواب اور مدارج و مراتب میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے، کمال یہ ہے کہ اس ماہ میں اس کے رزق کو بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیز روز روشن کی طرح نمایاں ہے، ہر کوئی اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ رزق کی کشادگی کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ غریب ہو یا امیر، مفلس ہو یا غنی، نادار ہو یا مالدار، ہر کسی کے رزق میں، روزی میں، ماکولات، مشروبات میں کشادگی، فراخی اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایسے سینکڑوں غریب اور نادار لوگ دیکھے ہیں جنہیں دوسرے ایام میں ان نعمتوں اور لذتوں کا نام سننا نصیب نہیں ہوتا جنہیں وہ ماہ رمضان میں تناول کر لیتے ہیں۔ بالخصوص افطاری کے وقت تنگ دست لوگوں کے گھروں میں اس قدر نعمتیں پہنچ جاتی ہیں جن سے وہ روزہ کھولنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ وہی حقیقت ہے کہ بندہ مومن کا رزق بڑھایا گیا ہے اور اس کی روزی میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اسے اپنے گھر بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل رہا ہے۔ حدیث پاک کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، عام طور پہ اس حدیث کا یہی معنی بیان کیا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں مسلمان کے رزق، روزی، مال، اسباب اور اشیاء و خورد و نوش میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ بعض افراد کی زبان سے سنا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں تو پہلے سے زیادہ نادر اور تنگ دست ہو گئے ہیں۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ سنیے حضرات، جہاں تک حدیث رسول اور ارشاد محبوب کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے، مسلم اور بے غبار ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ بعض لوگوں کے رزق میں کمی کیوں ہوتی ہے، تو اس کے متعلق سیدھی سی بات یہ ہے کہ یعنی تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے ہے۔ یہ مصائب، یہ آلام، یہ دکھ، یہ صدمے، یہ رزق میں کمی، یہ تنگ دستی ہماری اپنی ہی کارستانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، تو گویا کمی ہماری طرف سے ہے، اللہ کی جانب سے نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بعض اوقات بندے پر آزمائش اور ابتلا کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ مال، رزق اور کاروبار میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے، جیسا کہ فرمایا، اس طرح وہ اہل دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہے کہ دیکھ لو یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس پر رزق کے دروازے کھولے تو اس نے ہر قدم پر میرا شکر ادا کیا اور میرا دیا ہوا مال میرے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ اب اگر میں نے اس کے مال و اسباب میں کچھ کمی کی ہے تو اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، یہ ہر حال میں صابر رہا، لہٰذا میں اس پر خوش ہو چکا ہوں اور اسے بشار تمغی ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے برکات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ! تو معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ بندے کی آزمائش کے طور پر اس کے رزق میں بظاہر کچھ کمی کر دی جاتی ہے، تو ہمارا اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ اس صورت میں بندے کو پورا محتاط رہ کر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام رکھنا چاہیے، تاکہ کہیں اس کا شمار ناشکری کرنے والوں میں نہ ہو جائے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث پاک میں رزق کے بڑھ جانے کا معنی بقول حضرت ملا علی قاری یہ بھی ہو سکتا ہے
اس سے ہنسی اور معنی دونوں رزق مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اس حدیث کا صرف یہی معنی نہیں کہ رزق بڑھتا ہوا محسوس ہو، بلکہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مومن کا رزق بڑھتا تو ضرور ہے لیکن اسے محسوس نہ ہو، اور اس کا محسوس نہ ہونے والا رزق بڑھا دیا جائے۔ ایک حقیقت آشنا ہے میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ملالی کاری کی اس بات کی وضاحت اس بندہ عاجز کے ناقص و فہم اور ناتمام عقل میں یہ آئی ہے کہ رزق کا معنی جہاں روزی، مال، دولت، لباس اور کھانا پینا ہوتا ہے، وہاں اس کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے۔ اگر اس سے مال و دولت اور روزی کاروبار کا بڑھانا مراد لیا جاتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ اگر اس کا معنی مومن کے اجر و ثواب اور درجہ مرتبہ میں اضافہ ہو جانا مراد لیا جائے تو بھی غلط نہیں، اور اس ماہ مقدس میں مومن کے اجر و ثواب، درجہ مرتبہ کا بڑھ جانا اور اس کا عظیم مقامات کا حاصل کرنا درست ہے۔ اگر حدیث کا یہ معنی لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے 5 حروف میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے رمضان کے حروف کو ایک نظر دیکھتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ لفظ رمضان کے 5 حروف ہیں را، میم، ضاد، الف اور نون۔ اب ملاحظہ فرمائیں، اس ماہ مقدس کے نام میں ان حروف کا جمع ہو جانا محض اتفاقی چیز نہیں بلکہ حکمت الہی کا زبردست مظاہرہ ہے۔ اہل ذوق کا کہنا ہے را سے مراد رحمت خداوندی ہے، میم سے مراد محبت و مغفرت و الہی ہے، ضاد سے مراد زمان و ربانی ہے، الف سے مراد امان خداوندی ہے اور نون سے مراد نور الہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بندہ مومن ماہ رمضان المبارک میں احکام خداوندی بجا لا کر، رمضان کے روزے رکھ کر، عبادت و مشقت اٹھا کر، تلاوت قرآن اور قیام رمضان کا اہتمام کر کے رحمت خداوندی کا محبت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ! پھر خدا کی محبت و مغفرت کے گھیرے میں آ کر اللہ کی ضمانت و حفاظت کی آغوش میں آ جاتا ہے اور اسے رب دو جہاں کی طرف سے ایمان اور تحفظ فراہم ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ نور الہی سے پر نور ہو جاتا ہے اور ہر قسم کے اندھیرے سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، خدا کے کرم کی یہ 5 نعمتیں بندہ مومن کو صرف اور صرف ماہ رمضان المبارک میں ہی یکجا ملتی ہیں۔ رمضان المبارک کی 5 عبادتیں میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد سے جہاں اہل اسلام کو 5 نعمتیں یعنی رحمت، محبت، ضمانت، امان اور نور ملتا ہے، وہاں خصوصی طور پر ماہ رمضان المبارک میں 5 عبادتیں بھی لاتا ہے۔ وہ 5 عبادتیں یہ ہیں: روزہ، یہ صرف رمضان المبارک میں ہی فرض ہے۔ تراویح، یہ بھی پورے سال میں صرف اسی ماہ میں ادا کی جاتی ہے۔ اعتکاف، صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف مسنون ہے۔ شب قدر، یہ بھی سال بھر میں صرف رمضان المبارک میں ہی آتی ہے۔ تلاوت قرآن، جس قدر اس ماہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے اتنا کسی اور ماہ میں نہیں پڑھا جاتا۔ جس نے کبھی قرآن پڑھا نہیں ہوتا وہ بھی اس ماہ میں قرآن مجید پڑھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ 5 عبادتیں ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے علاوہ سال کے 11 مہینوں میں سے کسی ماہ میں جمع نہیں ہوتی۔ یہ رتبہ اور درجہ صرف اور صرف ماہ رمضان المبارک کو ہی حاصل ہے۔ شان رمضان و بزبان قرآن، میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، قابل توجہ فرمائیں۔ یہ بات کہ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں، یہ سارے مہینے معزز، مکرم اور محترم ہیں، اور 12 ماہ کی گنتی اور تعداد بھی من جانب اللہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ سال کے 12 مہینوں میں جس ماہ مبارک کا نام پورے قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ صرف اور صرف ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ ماہ رمضان دیگر اسلامی مہینوں سے منفرد اور ممتاز ہے۔ جس آیت میں اس کا نام مبارک آیا ہے، آپ حضرات اسے سماعت کرنے کی ایک بار پھر سعادت حاصل کر لیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے باعث و ہدایت اور اس میں رہنمائی کی کھلی نشانیاں ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ بس تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اس آیت میں ماہ رمضان المبارک کا نام لے کر اس کی عظمت و شان اور رفعت و مقام کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز و اکرام ہے جو ماہ رمضان ہی کو حاصل ہے۔ اب بات کرتے ہیں شان رمضان بزبان صاحب قرآن۔
رمضان المبارک کی شان و عظمت کا بیان کرنے کے لیے میرے آقا جگ کے داتا امام الانبیاء شہرائے ہر دوسرا احمد محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور میرا جی چاہتا ہے کہ اب میں آپ کو اپنا خطبہ نہ سناؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب سنا دوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ذرا محبت سے بیٹھیے، ذوق سے سنیے، شوق سے سر دھنیے۔ آپ بیان ہمارے آقا کا ہوگا، حبیب خدا اور خطیب الانبیاء کا خطاب، باسواد سماعت کر کے ہمارے دلوں کی تازگی، روحوں کی بلعیدگی، سینوں کو سرور اور آنکھوں کو نور ملے گا۔ ذرا گوشے محبت و کیجیے، ہمارے آقا بول رہے ہیں، حکمت کے موتی رول رہے ہیں اور غلاموں کے لیے جنت کے در کھول رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سناتے ہیں، یعنی میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، یعنی جب ماہ رمضان تشریف لاتا ہے تو خدا کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! گویا رمضان المبارک کیا آتا ہے، ابر رحمت چھم چھم برسنے لگتا ہے۔ خدا اپنے محبوب کی امت پر اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ شیطان کو جکڑ کر ابواب جہنم کو بند کر کے جنت کے تمام دروازے کھول کر اعلان کرتا ہے، آؤ مومنو، مسلمانوں، میرے نبی کی تابعداروں، روزہ رکھنا تمہارا کام ہے اور تمہیں جنتی بنانا میرا کام ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ شیطان اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کے گلوں میں توق ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں، مومنوں اور نیک عمل کرنے والوں کو بہکا نہ سکیں، ورغلا نہ سکیں اور مسلمان بالکل آزاد ہو کر روزے رکھ سکے، تلاوت قرآن کر سکے، نماز ادا کر سکے، ذکر و فکر کر سکے، اطاعت و فرما برداری بجا لا سکے اور بآسانی اپنے خدا کو منا سکے۔ پورا سال جو وہ غلطیاں کر سکتا ہے، یہ مہینہ آتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزیدار ارشاد فرمایا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازے بند کرا کے بتا دیتا ہے، مسلمانوں دیکھو، میں تمہیں دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اگر میں نے تمہیں دوزخ میں ڈالنا ہوتا تو جہنم کے دروازے بند کیوں کراتا؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم دوزخ میں نہ جاؤ، اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم کدھر جاتے ہو۔ دیکھو، میں نے شیاطین کو جکڑ دیا ہے، سرکش جنوں کو توق ڈال کر بند کر دیا ہے اور دوزخ کے دروازے ایسے بند کیے ہیں کہ پورا مہینہ اس کا ایک دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم ان تمام سے دامن بچا کر میرے دامن میں آ جاؤ، میری رحمت میں آ جاؤ، میری رحمت کے دامن میں آ جاؤ، میں تمہیں جنت میں بسا لوں گا۔ سبحان اللہ! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، توجہ فرماؤ، جب ماہ رمضان کی آمد پر جہنم کے دروازے بند اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورے مہینے میں جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خدا تعالیٰ پورے رمضان المبارک میں پکار پکار کر فرماتا ہے، اے ایمان والوں، او گناہ گاروں، ادھر آؤ، جہنم سے بچتے جاؤ اور جنت میں بستے جاؤ، شیطان سے تعلق توڑتے جاؤ اور رحمان سے رابطہ جوڑتے جاؤ۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، میرے نبی فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند اور جنت کے در کھولے جاتے ہیں، پھر قدرت کی طرف سے یہ انتظام بھی ہوتا ہے کہ اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، بلانے والا بلاتا ہے، اے خیر کے طالب، اے ثواب کے طلبگار، اب قدم آگے بڑھا، یہ موسم پیچھے ہٹنے والا نہیں، آگے بڑھنے والا ہے۔ اگر پہلے عبادت کم کرتا تھا تو اب عبادت زیادہ کر، نفل پہ نفل پڑھ، سجدے پہ سجدے کر، تسبیح پہ تسبیح پڑھ، تحلیل پہ تحلیل کر، اپنی شب بیداریوں، تہجد گزاریوں اور احزاریوں میں اضافہ کر، رات کا قیام کثرت سے کر، تراویح پورے اہتمام سے پڑھ، نیک اعمال میں زیادتی کر، آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہاں قدم پیچھے کرنے والا محروم رہے گا اور پیش قدمی کرنے والا بازی لے جائے گا، کیونکہ بزم میں ہے یہاں کوہ تاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھا کے ہاتھ تھام لے مینا اسی کا ہے۔
میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ایک پکارنے والا نیک عمل کرنے والے کو اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک طرف وہ پکارنے والا نیکوکاروں کو آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہے اور دوسری طرف ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے گناہ گار، گناہوں میں لتھڑے ہوئے، برائیوں کے مرتکب، خطاؤں میں لت پت، اب بس کر، قدم روک لے، ہمت ہار جا، برائیاں چھوڑ دے، شیطان کا رستہ چھوڑ دے، غلط کاریوں سے تعلق توڑ لے۔ اس موسم کا احساس کر، یہ کون سا موسم ہے؟ یہ رحمت خداوندی کا موسم ہے، یہ اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا موسم ہے، یہ جنت میں جانے کا موسم ہے، لہٰذا باز آ جا، رک جا۔ اگر ابھی بھی گناہوں میں ملوث رہا تو سوچ پھر اور کون سا موقع ہے جس میں گناہوں کی میل کچیل کو دھو ڈالے گا، کب اپنے دامن کے داغوں کو صاف کرے گا۔ اے خدا کے بندے، اپنا سر اٹھا، ذرا ہوش میں آ، ادھر دیکھ، تیرا مولا رحمتوں کے دروازے کھولے تیری توبہ اور رجوع کا منتظر ہے۔ اس نے آگ اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے ہیں اور جنت کے دروازے کھول کے تجھے اس کا مہمان بنانا چاہتا ہے۔ تو آ، اپنا قدم بڑھا، اس کے دامن رحمتیں میں آباد ہو جا اور دونوں جہانوں میں شاد و مراد ہو جا۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اس حدیث شریف کا آخری جملہ بھی سنتے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ کب ملتا ہے، نوید مغفرت کب سنائی دیتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور خدا کا یہ فضل و کرم اپنے بندوں اور میرے امتیوں پر رمضان کی ہر رات ہوتا ہے اور گناہ گاروں کو ہر رات جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خطاب ارشاد فرمایا تھا، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں، اس خطاب کو بھی سماعت فرمانے کی سعادت حاصل کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تمہارے پاس رمضان تشریف لا چکا ہے، جس کی عظمت و رفعت، منزلت اور شان و شوکت یہ ہے کہ وہ شہر مبارک ماہ رمضان یعنی برکات کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی صبح میں برکت، شام میں برکت، دن میں برکت، رات میں برکت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض فرمائے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو اس ماہ میں زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی بنائی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بد نصیب اس رات کے خیر بھلائی، بہتری اور اجر و ثواب سے محروم ہو گیا، وہ بالکل محروم و تہی دامن ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص شب قدر کی بھلائیوں کو حاصل نہ کر سکا، وہ ہر قسم کے خیر اور بھلائی سے محروم و بے مراد ہو گیا، اور جس خوش نصیبی نے لیلۃ القدر کی برکات و خیرات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اس نے ہر قسم کی بھلائیوں اور اچھائیوں سے جھولی کو بھر لیا۔ پھر بات ہوتی ہے میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، فضائل رمضان المبارک کے حوالے سے یہ تیسرا خطاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آئے وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جلوہ گر ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے اور اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات بھی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ پس جو بے نصیب اس رات کی برکات سے محروم ہو گیا، وہ تمام خیر و ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو گیا، اور اس رات کے خیر خواہی، خیر و برکت سے وہی آدمی خالی دامن رہ سکتا ہے جو حقیقی طور پر محروم ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور نوازشوں سے وہی شخص محروم ہوتا ہے جو ازل بد نصیب، اور اس کی برکات و خیرات سے اس خوش نصیب کو حصہ ملتا ہے جو ازلی اور حقیقی طور پر صاحب نصیب اور خوشبخت ہوتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اب آئیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ مبارک بھی میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں جو آپ نے استقبال رمضان المبارک کے طور پر بڑے اہتمام اور پورے طرز و احتشام کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا۔
ذرا چشم تصور سے دیکھو، مسجد نبوی کھچاکچ بھرپور ہے، اس کی فضا پر نور ہے، ہر صحابی کا چہرہ مسرور ہے، کیونکہ منبر پر جلوہ افروز شافع یوم النشور ہے۔ صحابہ کے مجمع میں آقا کائنات تشریف فرما ہے۔ گویا منظر کچھ یوں ہے کہ جسے چاند چمکتا تاروں میں، یوں نبی جلوہ فرما تھے اپنے یاروں میں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا تھا، جو زیارت محبوب کے لیے کئی جگہ بک بک کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی مراد مدعوہ کو حاصل کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا اور رمضان المبارک کی آمد تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، ایک جلسہ سجایا جس میں آپ نے عاشقان رسول کو اپنے دیدار پر انور کے ساتھ ساتھ خطاب و باثواب اور بیان ذیشان سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، تمہارے پاس ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہے، جس کی شان یہ ہے کہ شہر مبارک وہ ایسا مہینہ ہے جو برکتوں کا حامل ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو سال کے باقی ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض فرمائے ہیں اور اس کی راتوں کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ جس نے اس میں نیکی کا کوئی ایک عمل کیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آدمی جس نے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا ہو، یعنی رمضان المبارک میں نفل ادا کرنے والے کو بارگاہ رب العزت سے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جو کوئی اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی دوسرے دنوں میں اس سے 70 فرض ادا کیے ہوں، یعنی ماہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں جتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے لوگوں، ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، تو گویا کم حقہ روزہ رکھنے والا جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائے، کسی کو روزہ افطار کرانے پر کس قدر اجر و ثواب ملتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، جس نے کسی روزے کا روزہ افطار کروایا، یعنی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، تو روزہ افطار کروانے کی وجہ سے افطار کرانے والے کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور اس کی گردن دوزخ کے عذاب سے آزاد ہو جائے گی اور اسے روزے دار کے برابر اجر ملے گا۔ حضرات گرامی، ذرا توجہ فرمائے، گویا یہ گمان نہ کرے کہ شاید کسی افطار کرنے سے کہیں میرے اجر میں تو کمی نہیں ہو جائے گی، اس لیے سرکار نے واضح فرما دیا، روزے دار کے اجر میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو روزہ افطار کرانا چاہے تو کسی مسلمان کو اس میں پیش و پیش اور سوچ بچار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کے خزانے بے حد بے حساب اور نہ ختم ہونے والے ہیں، وہ بڑی وسعت اور کشادگی والا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کے مہیا کردہ سامان سے روزہ کھول لے تو اس کے اجر و ثواب میں قطعاً کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ثواب روزے دار کو عنایت فرمائے گا، اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، حضور کے اس فرمان عالی شان بلند شان کو سن کر صحابہ کرام کے ذوق نے انگڑائی لی، ان کے ذہن کی سطح پر ایک سوال ابھرا، انہوں نے وہ سوال بارگاہ نبوت میں پیش کیا۔ میرے آقا نے اس کا جواب عنایت فرما کر قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کی مشکل حل فرما دی۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے کا روزہ افطار کرا سکے، یعنی یا رسول اللہ، مالدار لوگ اور امیر طبقہ تو یہ مقام مرتبہ آسانی سے پا لے گا، حضور غریب لوگ کیا کریں گے؟ ہم سے اور ہر کوئی مالدار اور صاحب ثروت نہیں ہے، لہٰذا تنگ دست، نادار اور مفلس لوگ تو اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اس سے محروم نہیں رہے گا۔ میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آپ نے رخ انور کو اٹھایا، نورانی لبوں کو ہلایا، غریبوں کے مقدر کو بنایا، ان کا بیڑا پار لگایا، ان کی قسمت کو اوج ثریا تک پہنچایا، انہیں مضبوط سہارا عطا فرمایا۔ تو میری بات سنیے، غمزدوں کو رضائے مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی پیارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، میری امت کے ناداروں، مفلسوں، غریبوں، سن لو، میری بات سن لو، جس اجر و ثواب کا میں نے ذکر کیا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے ماکولات، مشروبات کے ڈھیر اور پھل فروٹ کے ذخیرے مہیا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس آدمی کو بھی عطا فرما دے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ
یا کھجور کے ایک دانے اور پانی کے ایک چلو سے کسی کا روزہ افطار کرا دے اور باقی رہا کسی آدمی کا روزہ دار کو شکم سیر کرانا تو اس کی جزا کچھ اور ہے، اس کا درجہ مرتبہ اس سے بلند ہے، اس کا مقام یہ ہے۔ اور جس نے روزے دار کو شکم سیر کرا دیا، اسے پیٹ بھر کر کھلا دیا تو اسے خدا میرے حوض سے سیراب فرمائے گا، اور میرے حوض سے سیراب ہونے کے بعد اس کے ذوق اور کیفیت کا یہ عالم ہوگا، اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس کا احساس بھی نہ ہوگا۔ اور سنو لوگوں، ہم کیا جانیں اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور رفتوں کی حقیقت، میرے نبی کی زبان حق ترجمان سے سنو۔ آپ فرماتے ہیں اور وہ ایسا عظمت مہینہ ہے، وہ ایسا پر عظمت مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ پہلے 10 دن رحمت کے دن ہے، اور اس کا درمیانی عشرہ درمیانی 10 دن مغفرت و بخشش و عفو و درگزر کے دن ہے، اور اس کا آخری عشرہ آخری 10 دن دوزخ اور جہنم کی آگ سے آزادی کے دن ہے۔ مغفرت و بخشش اور دوزخ کے پروانہ کے خیرات اس قدر تقسیم ہوتی ہے، جو آدمی اس مہینے میں اپنے ملکوں، اپنے غلام، اپنے دستنگروں، اپنے کاریگر اور اپنے ملازم و مزدور پر تخفیف اور کمی و آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بخش دے گا اور اس کے نام بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دے گا۔ اعلان بخشش۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اب آخر میں یہ بات کہتی ہوں، گفتگو کا سلسلہ ختم کرتی ہوں۔ سنیے میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، حدیث پاک میں ماہ رمضان المبارک کی آمد پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی مقرر ہوتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا جائے، ہے کوئی دستے سوال کرنے والا کہ اس کے ہر سوال کو پورا کیا جائے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ لفظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی رات کے آخری حصے میں آپ کی امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام یہ سن کر مچل اٹھے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مغفرت لیلۃ القدر میں سنائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، لیلۃ القدر میں ہی نہیں، کیونکہ قانون یہ ہے کہ مزدور کو اس کا بدلہ اسی وقت دے دیا جاتا ہے جب وہ اپنے عمل پورا کر لیتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو بخشش کی بشارت ان کے روزے کو پورا کرنے پر ہی دے دی جاتی ہے۔ مسلمانوں، ادھر روزہ پورا کرو، ادھر اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور وہ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے ہر دن ہر رات لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اس تمام گفتگو سے واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان اس لیے بھیجا کہ ہم اپنے گناہ گاروں کے بدنما داغوں کو صاف کر لیں، خطاؤں کی دلدل سے نکل آئیں، خدا کی عطاؤں سے جھولیاں بھر لیں، اس کی رحمتوں اور مغفرتوں کو حاصل کر لیں، کمر ہمت باندھ لیں، اطاعت و شعار اور عبادت گزار بنیں، بارگاہ رب العزت میں آہذاری کریں، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں۔ وہ تو پہلے ہی اعلان فرما رہا ہے کہ میرے بندے گناہگاروں سیاہکاروں، آؤ میری رحمتیں، مغفرتیں، عنایتیں اور نوازشیں تمہاری منتظر ہیں، قدم بڑھاؤ، وہ تمہارے استقبال کے لیے پوری طرح تیار کھڑی ہیں، ہمت کرو اور انہیں اپنے دامنوں میں سمیٹ لو۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر نیکیوں کی طرف راغب ہوں، تاکہ یہ مقدس مہینہ ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالے اور ہمارے حصول و مغفرت و جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔